یہ رمز ہیں کچھ عاشق و معشوق کے مابین۔ کہتے ہیں کہ محبت کی خوشبو ہزاروں میل کے فاصلے پر بھی محسوس ہوتی ہے۔ محب اور محبوب کے درمیان ایک رمز ہوتی ہے جو زمانے کی رکاوٹوں کو عبور کرتی ہوئی دونوں کے دلوں کی تار ہلاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ منظر اس موقع پر سامنے آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، صلح حدیبیہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک درخشندہ باب ہے۔ اس کا شمار اسلام کے ان تاریخی معاہدات میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی تعمیر و ترقی اور اشاعت و فروغ میں خشتۂ اول کا کردار ادا کیا ہے۔ اس معاہدے کے تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیت، مدبرانہ حکمت، شعوری سیاست اور امور سلطنت میں بالغ نظری کھل کر انسانیت کے سامنے آئی، جس نے تمام سلاطین عالم کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کامیاب سیاسی لیڈر ہونے کا اعتراف و اقرار کیے بغیر نہ رہ سکے۔ عصر سابق اور عصر حاضر کے بہت سے غیر مسلم مفکرین کا یہ خیال ہے اگر اس موقع پر مشرکین مکہ کی جانب سے مسلمانوں کا رستہ صاف کر دیا جاتا، وہ اپنے پلان کے مطابق عمرہ کی ادائیگی کر کے مدینہ واپس چلے جاتے اور اس تاریخی مصالحت کی نوبت نہ آتی، تو آج تاریخ مذاہب میں جو اسلام کو کلیدی حیثیت حاصل ہے وہ کبھی نہ ہو۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اس واقعہ کے خد و خال، پس منظر، پیش منظر اور حالات و واقعات کا بغور جائزہ لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، مسلمانوں کو مکہ جیسا مقدس شہر چھوڑے ہوئے 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ مدینہ رہتے ہوئے بھی ان کے دل و دماغ میں بیت اللہ بستا تھا۔ حرم کی پر نور فضاؤں میں گزرے ہوئے لمحات کے دوران لبیک اللہم لبیک کی لگائی ہوئی روح پرور صدائیں ہر وقت ان پر عشق الہی کا سحر طاری کیے رکھتی تھی۔ ان پرانی یادوں کو تازہ کرنے اور کعبۃ اللہ کے شرف و زیارت سے مشرف ہونے کا شوق ہر آن ان کے قلوب میں مچلتا تھا۔ دوسری طرف مکہ کے حالات اور مشرکین کا اسلام کو پھیلتے پھولتے دیکھ کر مسلمانوں پر شدید غم و غصہ اس راہ شوق میں سب سے بڑی رکاوٹ۔ علم و خبیر ذات کی طرف سے غیبی نظام حرکت میں آیا اور اس نے مایوسیوں کے ان گٹا ٹوپ اندھیروں میں امید کی کرن کو نمودار کر کے اس مبارک سفر کے لیے ایک سبب پیدا فرما دیا۔ پیارے دوستو، ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم اجمعین کے ہمراہ امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اور عمرہ کیا۔ پھر بعض صحابہ کرام نے سر کا حلق کروایا اور بعض نے سر منڈوایا۔ میرے دوستو، نبی کا خواب چونکہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے، اس لیے یہ خواب گویا اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ جائیں اور عمرہ کی ادائیگی کریں۔ یہ خواب سنتے ہی صحابہ کرام کے دلوں میں محبت الہیہ کی چنگاری بڑھ اٹھی اور وہ خانہ خدا کی زیارت کے لیے بھرپور تیاری میں مصروف ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یکم ذوالقعدہ 6 ہجری بروز پیر 1400 افراد کے قافلے کے ساتھ مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ چونکہ اس سفر کا مقصد عمرہ ادا کرنا تھا اور جنگ کا کوئی ارادہ نہ تھا، اس لیے ضروری ہتھیاروں کے علاوہ کوئی سامان جنگ ساتھ نہ لائے۔ قربانی کے جانور بھی ساتھ تھے۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر عمرہ کا احرام باندھا اور جانوروں کے گلوں میں قلادہ ڈالا۔ پیارے دوستوں، مکہ سے 9 میل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جس کا نام حدیبیہ ہے۔ اسی کنویں کے نام سے وہ گاؤں منسوب ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مشرف باسلام نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں کی آمد کا سن کر 200 آدمیوں کی جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے اور حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو روک لیا۔ معروضی صورتحال کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خراش بن امیہ خزاع کو ایک اونٹ پر سوار کر کے بطور قاصد اہل مکہ کی طرف یہ کہلا کر بھیجا کہ ہمارے اس سفر کا مقصد صرف بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ کی ادائیگی ہے۔ ہم آپ سے نہ جنگ کرنے آئے ہیں اور نہ ہی کوئی اسلحہ ساتھ لائے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے حرم کے دروازے کھول دیں اور ہم سے کوئی مزاحمت نہ کریں۔ اہل مکہ نے تمام تر سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے قاصد کے اونٹ کو قتل کر دیا اور پھر ان کے قتل کے درپا ہو گئے۔ حضرت خراش رضی اللہ عنہ ان سے بچ بچاؤ کر کے نکل آئے اور واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری صورتحال سے مطالعہ کیا۔
مشرکین کی جانب سے مسلمانوں کے ساتھ اس شدید مزاحمتی رویے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب ان کے ساتھ ٹھوس انداز میں بات کرنی اور ان کو پوری طرح قائل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بطور سفیر اہل مکہ سے بات چیت کرنے اور امن و امان کی ضمانت دینے کے لیے جانے کو کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر جانے سے معاذرت کر دی کہ یہ مسالت کا موقع ہے، جبکہ میرا تند و تیز مزاج احتیاط کے باوجود مزاحمت کی صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جانب سے یہ انکار معاذ اللہ حکم نبوی کی نافرمانی کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ یہ منشا نبوت کی تکمیل کے لیے تھا کہ کہیں اس موقع پر میرے منہ سے انجانے میں نکلا ہوا لفظ مسالت کے عمل کو متاثر نہ کر دے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قریش مکہ سے گفتگو کے لیے روانہ کیا اور ساتھ ہی مکہ میں موجود ضعفائے مسلمین جو ہجرت نہیں کر سکے تھے اور مکہ میں مسلسل مشرکین کے مظالم کا شکار تھے کے نام پیغام بھیجا کہ وہ حوصلہ رکھیں اور پر امید رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان قریب فتح نصیب فرمائے گا اور اپنے دین کو غالب فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے ایک عزیز آبان بن سعید رضی اللہ عنہ کی پناہ میں مکہ داخل ہوئے اور سرداران قریش سے بات چیت کی۔ انہوں نے عمرہ کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا، البتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شرافت کی وجہ سے انہیں تنہا طواف کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ رمز ہیں کچھ عاشق و معشوق کے مابین۔ کہتے ہیں کہ محبت کی خوشبو ہزاروں میل کے فاصلے پر بھی محسوس ہوتی ہے۔ محب اور محبوب کے درمیان ایک رمز ہوتی ہے جو زمانے کی رکاوٹوں کو عبور کرتی ہوئی دونوں کے دلوں کی تار ہلاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ منظر اس موقع پر سامنے آیا کہ جب قریش مکہ کی جانب سے حضرت عثمان کو انفرادی طور پر عمرہ ادا کرنے کی اجازت دے دی گئی تو انہوں نے دو ٹوک جواب دیا کہ ادھر میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے در و دیوار دیکھنے کو ترستے رہیں اور ادھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اطمینان سے طواف کرتا پھروں، ایسا ممکن نہیں۔ دوسری جانب حدیبیہ کے مقام پر بعض صحابہ کرام علیہ اجمعین نے کہہ دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو مزے سے طواف کر رہے ہوں گے اور ہم ادھر بیت اللہ کی ایک جھلک دیکھنے کو بے تاب ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر بے پناہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ عثمان ہرگز میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ محبت کی اسی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے شاعر نے یوں کہا، دونوں جانب سے اشارے ہو گئے، دونوں جانب سے اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کرنے پر قطعاً آمادہ نہ ہوئے اور قریش نے حضرت عثمان کو روک لیا۔ ادھر حدیبیہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر مسلمانوں پر آسمانی بجلی بن کر گری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدمے سے نڈال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبل جنگ بجاتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ککر کے درخت کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ موجود 1400 صحابہ کرام سے قصاص عثمان پر بیعت لی۔ سب سے پہلے بیعت کرنے والے صحابی حضرت ابو سنان رضی اللہ عنہ تھے۔ اس خبر سے صحابہ کرام علیہم اجمعین اس قدر غم و غصے کی کیفیت میں تھے کہ بعض نے کئی بار بیعت کر کے حرمت عثمان کے لیے جان قربان کرنے کا عزم مصمم ظاہر کیا۔ چنانچہ حضرت سلمہ بن اکوع نے 3 مرتبہ بیعت کی، شروع، درمیان اور آخر میں۔ جب سب صحابہ کرام علیہم اجمعین بیعت کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دائیں ہاتھ کے اوپر رکھا اور ارشاد فرمایا، یہ بیعت عثمان کی جانب سے ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی۔ میرے دوستو، چنانچہ جب کبھی آپ عثمان غنی اپنی مجلس میں اس بات کا تحدیث بن نامہ کے طور پر ذکر فرماتے اور ارشاد فرماتے، میری جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بایاں ہاتھ میرے دائیں ہاتھ سے کہیں بہتر تھا۔ بیعت کا یہ عمل اور اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اس قدر جان سرانہ تعلق حق جل مجدہ کو اس قدر پسند آیا کہ خود اس میں مداخلت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر
اس بیعت کو اہل سیر کی اصطلاح میں بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ بیعت کرنے والے ان تمام صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ابدی و ازلی کلام میں رضامندی کا اعلان کیا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ جو اخلاص ان کے دلوں میں تھا اللہ کو خوب معلوم تھا، پھر اللہ نے ان پر تمانیت کو اتارا۔ میرے دوستو، تحقیق حال کے بعد جب معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر محض افواہ تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بخیر و عافیت ہیں، تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دوسری طرف مسلمانوں کی بیعت سے متعلق سن کر اہل مکہ مرعوب ہو گئے اور ان کے ایمانی جذبے کو دیکھ کر صلح کی طرف مائل ہوئے۔ صلح کا قصہ یہ ہوا کہ بنو خزاعہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن روز اول سے مسلمانوں کا حلیف اور خیر خواہ تھا، اور اس کا سردار بدیل بن ورقہ جو انتہائی معتدل آدمی تھا، نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر اطلاع دی کہ قریش مکہ نے آپ کو داخل ہونے سے روکنے کے لیے حدیبیہ کے اطراف میں پانی کے چشموں پر بہت بڑا لشکر جمع کیا ہے اور ان کا یہاں پر طویل قیام کا ارادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، ہم یہاں کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، البتہ اگر قریش کی خواہش ہو تو میں ان سے صلح کی ایک مدت مقرر کر لیتا ہوں، اگر وہ اس پر امادہ نہ ہوئے تو میں ہر حال میں ان سے لڑائی کروں گا۔ بدیل نے آ کر قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزائم سے مطالعہ کیا اور صلح کی اس پیشکش کو سراہتے ہوئے انہیں اس پر آمادہ کرنا چاہا، لیکن انہوں نے بدیل کی بات کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے نے بھی بدیل کی بات کی تائید کرتے ہوئے قریش کو صلح کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی اور ان سے محبت بھرے لہجے میں کہا، اگر تم مجھے اپنے باپ کے درجے میں مانتے ہو تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی اجازت دے دو۔ عروہ کی طرف سے شدید اصرار اور اس قدر منت و لہجت دیکھ کر قریش نے بات چیت کی اجازت دے دی۔ پیارے دوستو، عروہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور بات چیت شروع کی۔ اثناء گفتگو میں انہوں نے کہہ دیا کہ اگر لڑائی کی صورت میں قریش تم پر غالب آ گئے تو جتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں سب آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تھے یہ سن کر غیرت ایمانی سے طیش میں آ گئے اور عروہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ مطلب یہ تھا کہ زندگی کی آخری سانس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ گفتگو کے دوران عروہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو پکڑتے۔ عروہ کے بھتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اس مجلس میں موجود تھے۔ چچا کا یہ غیر مہذب رویہ ان سے دیکھا نہ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس رشتہ داری کا لحاظ کیے بغیر عروہ سے کہنے لگے کہ اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے ہٹاؤ، ایک مشرک کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگائے۔ اسی مجلس میں عروہ نے صحابہ کرام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عقیدت مندانہ تعلق کا مشاہدہ کیا جس نے انہیں حد درجہ متاثر کیا۔ عروہ نے دیکھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس حکم کی تعمیل میرے حصے میں آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے پانی استعمال کرتی ہیں تو اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتے اور تبرک کے طور پر اپنے وجود پر مل لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس سے کوئی بال گر جائے تو اس کو اٹھانے کے لیے لپکے چلے جاتے ہیں ان تبرکات کے حصول کے لیے۔ اس قدر کوشاں ہے کہ باہمی نزاع پیدا ہونے کا ڈر محسوس ہونے لگتا ہے۔ مجلس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو سناٹا چھا جاتا ہے۔ عروہ مجلس سے اٹھے اور واپس جا کر قریش کو کہا کہ مجھے کیسر، کسرا، نجاشی اور بہت سے سلاطین کے دربار میں جانے کا موقع ملا ہے، لیکن کسی بادشاہ کے دربانوں کا اپنے بادشاہ سے ایسا بے لوث رشتہ اور پرخلوص تعلق نہیں دیکھا جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھا۔ وہ اپنے نبی کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، لہذا عافیت اسی میں ہے، ان سے مصالحت کر لو۔ آخر قریش یہ صورتحال دیکھ کر صلح پر آمادہ ہو گئے اور سہل بن عمرو کو صلح کے لیے بھیجا۔ شرائط صلح طے ہونے کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تاریخی صلح نامہ تحریر کروایا۔ پیارے دوستوں، مسلمانوں اور قریش کے درمیان درجہ ذیل باتوں پر اتفاق رائے ہوا۔ نمبر 1، مسلمان اس سال بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ کر عمرہ ادا کریں، لیکن 3 دن سے زیادہ قیام کی اجازت نہیں ہوگی اور کسی قسم کا اسلحہ ساتھ لانے کے مجاز بھی نہیں ہوں گے سوائے تلواروں کے، اور وہ بھی نیام کے اندر ہوں گی۔ نمبر 2، 10 سال کے لیے جنگ بندی ہوگی، کوئی فریق دوسرے پر تلوار نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 3، جو شخص مسلمانوں میں سے مدینے سے مکہ آئے گا اس کو واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ نمبر 4، اگر قریش میں سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو مسلمان اس کو مکہ واپس بھیجنے کے پابند ہوں گے۔ نمبر 5، متحدہ قبائل کو اختیار ہوگا کہ جس کے مادہ اور صلح میں شریک ہونا چاہیں شریک ہو جائیں۔ صلح حدیبیہ سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ واپسی کے لیے صحابہ کرام کو جانور ذبح کرنے، حلق کروانے اور احرام اتارنے کا حکم دیا، تو ان کے لیے یہ کام کسی سنگ گراں کو ہٹانے کے مترادف تھا۔ بیت اللہ دیکھنے کی جستجو لے کر آنے والے ان عاشقان الہی پر بغیر عمرہ کے جانا اس قدر دشوار گزار مرحلہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا، لیکن ایک شخص بھی نہ اٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ سے بطور شکایت اس کا ذکر کیا تو انہوں نے صحابہ کرام علیہم اجمعین کی طرف سے صفائی دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس وقت سخت صدمے سے نڈال ہیں، ان کی جانب سے یہ معاملہ طبی اور فطری ہے، اس کی وجہ سے آپ ان پر ناراض نہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قضیے کے حل کے لیے ایک تجویز پیش کی کہ آپ خود ان کے سامنے جانور ذبح کر کے سر منڈوائیں تو وہ بھی تعمیل حکم کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تو سب صحابہ کرام علیہم اجمعین نے آپ کو دیکھ کر قربانی شروع کر دی۔ تقریباً 2 ہفتے حدیبیہ میں قیام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ روانہ ہو گئے۔